अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है, स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस चीज़ को समझने वाले हैं, वो है KMI30। KMI30 में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई और उसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को कवर किया। ये वो स्टॉक्स हैं जो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स होते हैं, जिनके अंदर इन्वेस्ट करने से जो आपकी अर्निंग्स हैं वो शरिया कंप्लाइंट होती हैं, यानी इनसे हासिल होने वाला कैपिटल गेन या डिविडेंड आपके लिए एक किस्म का शरिया कंप्लाइंट कंसीडर होता है। हाँ, डिविडेंड पे आप प्यूरिफिकेशन ज़रूर करते हैं 5% की, या जितनी अगर आपको एग्जैक्ट इनकम स्टेटमेंट देखने के बाद पता है कि उसकी जो इनकम रेशियो आ रही है वो कितनी है, तो फिर आप उस हिसाब से उसको डिविडेंड प्यूरिफिकेशन को करते हैं। अदरवाइज फिर एक कॉमन रूल है कि आप जो है वो 5% जो भी आपका डिविडेंड आता है उसमें से प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। तो आज हम जो नवंबर के अंदर और मतलब साल में 2 बार KMI30 की जो है रिकम्पोजिशन की जाती है। अब इसकी रिकम्पोजिशन की गई है, नई कंपनीज को ऐड किया गया है, कुछ कंपनीज को रिमूव किया गया था। उसके हवाले से जिन कंपनीज को रिमूव किया गया था वो मैंने कुछ अर्सा पहले ही जो व्हाट्सएप चैनल था आइडिया लैब का उसके ऊपर शेयर कर दी थी। आज हम इस तमाम टॉपिक को देखने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है। जो नए लोग हमारे साथ जुड़े उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले KMI30 होता क्या है? तो KMI30 जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा शरिया कॉम्प्लाइंट इंडेक्स है जिसमें जो 30 ऐसी कंपनीज हैं उनको शामिल किया जाता है जो इस्लामिक स्क्रीनिंग को पास करती हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जो स्टॉक्स हैं, ये जो इस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स मौजूद हैं वो हलाल बिजनेस करते हैं, उन पर जो इंटरेस्ट बेस्ड कर्जा है वो कम होता है। इसके अलावा इनकी जो अर्निंग्स हैं वो क्लीन समझी जाती हैं। जो KMI30 है बेसिकली इन टॉप कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक चल रही होती हैं। इन्वेस्टर्स जो है इस इंडेक्स को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो इसको सेफ समझते हैं, लो रिस्क समझते हैं और इसके अलावा हलाल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ। अच्छा, इसमें जब भी KMI30 की जो स्क्रीनिंग होती है वो 2 तरीके से होती है। पहला स्टेज होता है कि आपका जो कह लें कि बिजनेस है उसका हलाल होना ज़रूरी है, यानी कि वो किसी ऐसे कोई कह लें कि इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो सकती, वो कोई गैम्बलिंग की कंपनी नहीं हो सकती। तो उसका बिजनेस, मेन कोर बिजनेस जो है उसका हलाल होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद उसकी रेशियोज़ आ जाती हैं जिसमें उसकी इनकम रेशियो है, उसकी डेट रेशियो है, और वो तमाम एक कह लें कि फिर कुछ मैनेजमेंटल काइंड ऑफ रेशियोज़ जो है उनको डिज़ाइन किया गया ताकि कंपनीज को उसके अकॉर्डिंगली वर्क करवाया जाए। और अब अगर हम बात करें कि KMI30 का पर्पस क्या है, तो KMI30 का मेन पर्पस है कि वो स्टॉक्स फिल्टर किए जाएं जो इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। और बेसिकली इसलिए इस इंडेक्स का जो है हमेशा समझा जाता है कि ये इंटरेस्ट बेस्ड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट, हराम इनकम और हाई जेट कंपनीज जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें से निकाल दी जाती हैं। सिर्फ वो कंपनीज शामिल होती हैं जो हलाल बिजनेस में हों, फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग हो, इनकी लिक्विडिटी अच्छी हो, जिनमें शरिया एडवाइजर्स जो हैं उसको अप्रूव करते हों, इनके ऑडिट भी बेहतरीन होते हैं। इससे जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है और इसमें जो आपको मार्केट कैप नज़र आएगा इन कंपनीज का वो भी बड़ा नज़र आएगा। और ये जो है ओवरऑल जो PSX का कह लें कि कंपनीज हैं उनको उनकी वेटेज को बढ़ा रही होती है। इन कंपनीज के अंदर जब भी कोई मैक्रो इन्फ्लुएंस आता है तो इन कंपनीज के अंदर भी आपको जो बेयरिश मोड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलता, यानी मार्केट क्रैश के दौरान में जब इन कंपनीज पे इम्पैक्ट आता है तो इन पर वो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता जो आपको पेनी स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा। अब अगर हम ये देखें कि इन कंपनीज को सिलेक्ट, ये जो कंपनीज हैं कैसे सिलेक्ट होती हैं, तो सबसे पहले इनकी बिजनेस स्क्रीनिंग की जाती है। कंपनी का मेन बिजनेस यानी हलाल होगा, जो हमने भी बात कर ली, यानी कि ऑयल एंड गैस हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, पावर है, फार्मा है, टेक है, ऑटोमोबाइल है,
فرٹیلائزر ہے یا پھر کہہ لیں کہ فوڈ ہے، اس طرح کے تمام کمپنیز جو ہیں ان کو اسکرین کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ فائنینشیل اسکریننگ، یعنی کمپنی پر قرض بہت کم ہونا چاہیے، انٹرسٹ انکم جو ہے وہ 5% سے کم ہونی چاہیے، اور جو بیلنس شیٹ ہے اس کے جو فائنینشیل اسٹریس سے فری ہونا چاہیے اس کو۔ لیکویڈیٹی کا سائز بہت میٹر کرتا ہے، اسٹاک اتنا ٹریڈ ہوتا ہو کہ بائر سیلر ہمیشہ اویلیبل ہو، مارکیٹ کیپ اسٹرانگ ہو، اور کمپنی جو ہے وہ فائنینشیلی اسٹیبل ہو۔ تو ان تمام پیرامیٹر سے گزر کے یہ انڈیکس بنتا ہے آپ کے پاس۔ اب انویسٹرز اس میں انویسٹ کرنے کے لیے کیوں اس کو بہترین سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ KMI30 کے جو انویسٹرز ہیں وہ بیسیکلی حلال انویسٹمنٹ ہے۔ ایک تو سب سے پہلے کہ اس کے اندر جتنی کمپنیز ہیں وہ شریعہ بیسڈ ہیں، اور وہ ٹاپ 30 شریعہ بیسڈ کمپنیز ہیں، تو وہ ایک قسم کا مارکیٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ پازیٹیو ہی رہتا ہے اس کمپنیز کے لیے موسٹلی۔ پھر اسلامک انویسٹر فلو قائم رہتا ہے، سیف ہے، اور حلال سیکٹرز اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ سیکنڈ رسک آ جاتا ہے کہ جو ریزن آ جاتی ہے KMI30 کو فالو کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو لو رسک ہے اوور آل PSX کے مقابلے میں، یعنی اگر جو لوگ KSE 100 کے کمپیئر میں اس کو KMI30 کو کمپیئر کرتے ہیں، KSE 100 ہوتا ہے جس کے اندر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ٹاپ 100 کمپنیز کا انڈیکس ہوتا ہے، یعنی یہ ٹاپ 100 کمپنیز جو ہے وہ آپ کی اکانومی کا کو چلا رہی ہیں۔ اگر یہ 100 کمپنیز گرتی ہیں، ان کے بزنسز میں لاس ہوتا ہے یا ان کے کیش فلوز ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو آپ کا جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس کے کمپیئر میں جو ہے وہ KMI30 کو کمپیئر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ شریعہ بیسڈ ہے۔ اس کے اندر جتنی کمپنیز ہیں وہ KSE 100 کا بھی حصہ ہوتی ہیں اور KMI30 کا بھی حصہ ہے، اور KMI30 جو ہے اس کی وجہ سے لیس وولٹائل ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو فلکچویشنز زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتی، یعنی کہ یہ ایک اسٹڈی گروتھ دیتا ہے۔ ان میں ڈیویڈنڈ بیسڈ کمپنیز بھی شامل ہیں، ان میں گروتھ یعنی کہ جو کیپٹل گین دیتے ہیں وہ کمپنیز بھی شامل ہوتی ہیں، ان کے کیش فلو اسٹیبل ہے، ان کے ایک قسم کے اسٹرانگ اسپانسر سمجھے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں تھرڈ ریزن، تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنیز کو اپنے اندر کنٹین کرتی ہیں، جن میں بہت ساری کمپنیز ہیں، جن میں سے اگر کچھ نام لے لیے جائیں تو FFC ہے، HUBC ہے، اینگرو فرٹیلائزر ہے، OGDC ہے، PPL ہے، اینگرو ہولڈنگ ہے۔ تو یہ تمام کمپنیز وہ ہیں جو آپ کو ڈیویڈنڈ بھی پے کرتی ہیں اور کیپٹل گین کے آپشنز بھی اویلیبل کر کے دیتی ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ KMI30 کا امپیکٹ ایک لانگ ٹرم انویسٹر کے اوپر کس طریقے کا ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم انویسٹرز جو ہے وہ KMI30 کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہاں جو رسک ہے وہ الٹیمیٹلی کم ہو جاتا ہے، ڈیویڈنڈ بڑھ جاتا ہے، ان کمپنیز کی جو گروتھ ہے وہ سلو نہیں ہوتی، بیلنس شیٹ جو ہے وہ ہیلدی ہوتی ہیں۔ اچھی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اسٹرانگ کمپنیز کا جو مارکیٹ ڈپ پر بائی کر لیا جائے اور 1 سے 3 سال کے لیے ان کو ہولڈ کیا جائے منیمم بھی۔ ایسے انویسٹرز جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں وہ کیپٹل گین بھی اس سے حاصل کر پاتے ہیں اور ڈیویڈنڈ انکم بھی حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ انڈیکس بیسکلی اسٹڈی ویلتھ بلڈنگ کے لیے آئیڈیل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز اور میں جو ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ کی جو کیپٹل انکم ہے وہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ ہر منتھ 10,000 روپے انویسٹ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ KMI30 کی آل 30 کمپنیز میں انویسٹ کریں، آپ اس کی ٹاپ 10 کمپنیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ کچھ پرٹیکولر سیکٹرز اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے، کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے میکرو انفلوئنس کے اندر کون سے سیکٹرز جو ہیں وہ صحیح چلتے ہیں، آگے کون سا سینیریوز آنے والے ہیں، سرکولر ڈیٹ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو گلوبل مارکیٹ کے کنڈیشنز کو دیکھنا چاہیے۔ میکرو انفلوئنسز کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی KMI30 میں سے کچھ سیکٹر سلیکٹ کرنے ہوں گے، اور اس میں سے پھر آپ پرٹیکولر جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کو پلان کرتے ہیں کہ آپ ان سیکٹرز کے اندر جو کمپنیز ہیں ان کو ان کے فائنینشیل انالیسس کرتے ہیں اور ان کی پھر 2 سے 3 ریشوز کمپیئر کرتے ہیں، یعنی کہ آپ بہت ساری ریشوز کرتے ہیں ویسے تو، لیکن جو پرٹیکولرلی بگنرز ہیں وہ پھر P/E ریشو اس پرٹیکولر کمپنی کی اور اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں اس سیکٹر میں اور پھر اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ جب KMI30 میں انویسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کا 10,000 ہے تو آپ پہلی 5 کمپنیز میں کر لیں یا 2 کمپنیز میں کر لیں تو بہتر ہے۔ پھر اگر آپ 20,000 سے 50,000 تک انویسٹ کر رہے ہیں تو 4 سے 5 کمپنیز میں انویسٹ کر لیں۔ اگر آپ 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے پر منتھ انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے 30 کمپنیز کو اس کے اکارڈنگلی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف شیئرز جب زیادہ ہوتے ہیں کسی کمپنی کے تو آپ کو کیپٹل گین بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے اور ڈیویڈنڈ بھی۔ اگر آپ کے انویسٹمنٹ ہو 10,000
10,000 روپے اور آپ اس کو جو ہے 30 کمپنیز میں 1,000 روپے ڈال رہے ہیں تو وہ ایک پورٹ فولیو تو اوور دا ٹائم اچھا بن جائے گا، لیکن وہ آپ کو کم سے کم بھی 3 سے 4 سال بعد اچھے ریٹرنز دے گا، کیونکہ آپ نے نمبر آف کمپنیز میں انویسٹ کیا ہوگا تو ان کو سیل کرنے کے ٹائم پر آپ اپنی بائنگ پاور سے بعض اوقات جو ہے اس کی بروکریج کو یا اس کے کہہ لیں کہ ایس ایس ٹی چارجز کو، اس کے لیوریج چارجز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بعض اوقات آپ اپنی بائنگ پاور سے نیچے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے بائنگ اپرچونٹی لی ہوئی ہوتی ہے، جس میں آپ نے انٹری لیا ہوتا ہے، ایگزٹ کرتے وقت آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں فائدہ حاصل کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کو فائدے کے بجائے نقصان پہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو کتنے پوائنٹ کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے 1% پہ اگر گین حاصل کرنا ہے تو آپ نے 1.6 کے اوپر بیسکلی اپنے سٹاکس کو سیل کرنا ہے، اگر آپ نے 2 پہ ہے تو 2.6 پہ، 0.6 سے 0.8 کی جو پرسنٹیج ہے وہ آپ نے ویری کرنی ہوتی ہے، تاکہ جو ہے آپ کے اس میں بروکریج کٹ جائے، اس میں آپ کا ایس ایس ٹی چارج ہو جائے، اس میں آپ کا کیپٹل گین ٹیکس ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کرنا ہے۔ اب اگر ہم سوئنگ ٹریڈرز کے حوالے سے بات کریں تو سوئنگ ٹریڈرز موسٹلی سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آر ایس آئی لیولز کو دیکھتے ہیں، سیکٹر کی نیوز کو دیکھتے ہیں، والیوم کے سپائکس کو دیکھ کر انٹری یا ایگزٹ بناتے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجی شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے بہت پروفیٹیبل ثابت ہوتی ہے، کیونکہ KMI30 کی جو لیکویڈیٹی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، سو وہ اس کے اندر ایزیلی انٹری بھی لے سکتے ہیں اور اچھے منافع بنا کر اس میں سے ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر پھر ڈیویڈنڈ بیس انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو KMI30 جو ہے وہ ڈیویڈنڈ انویسٹرز کے لیے فیوریٹ انڈیکس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنیز کو شامل کرتا ہے، جن میں ہم نے ابھی آلریڈی ڈسکس کر لی تھی۔ فرٹیلائزر میں FFC ہے اور اینگرو فرٹیلائزر ہے، پاور میں HUBC ہے، آئل اینڈ گیس میں OGDC PPL آ جاتا ہے، سیمنٹ میں لکی سیمنٹ DG خان MLCF۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب بھی کسی چیز کے ساتھ فائدے ہوتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، یہاں نقصانات تو نہیں، ہاں کچھ رسک ضرور ایسوسیٹیڈ ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ اسلامک انڈیکس ہونے کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں رسک نہیں ہے، تو آئل اینڈ گیس کمپنیز جو ہے وہ گلوبل آئل پرائسز سے افیکٹ ہوتی ہیں، سیمنٹ جو ہے وہ کول ریٹس اور کنسٹرکشن ڈیمانڈ سے لنک ہوتا ہے، جو پاور اینڈ فرٹیلائزر سیکٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اکارڈنگلی چینج ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان پر امپیکٹ آتا ہے۔ اور اگر ڈالر ریٹ کا دیکھیں تو ڈالر ریٹ بھی جو ہے بہت ساری کمپنیز کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ اس کے اندر را مٹیریلز کی امپورٹ شامل ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں، تو انویسٹرز کو یہ سارے رسک سمجھ کر اپنے پورٹ فولیو کو ڈیزائن کرنا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں سے ڈومینیٹنگ سیکٹرز کون سے ہوتے ہیں KMI30 میں، تو زیادہ تر سیکٹرز جو اس میں KMI30 کے اندر شامل ہے وہ ایک قسم کا ریئل اکنامک اسٹرینتھ ہے آپ کی، اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں آئل اینڈ گیس ہے، فرٹیلائزر ہے، پاور ہے، سیمنٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، فارماسیوٹیکل ہے اور آٹو موبائلز ہیں، اور بھی سیکٹرز ہیں، لیکن آپ ان میں سے جو بیسکلی کہہ لیں کہ جب آپ اپنا پورٹ فولیو ڈیزائن کر رہے ہیں سو آپ ان میں اپنے پورٹ فولیو میں ان میں سے جو سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک ایک کمپنی کو، یا جس طریقے سے بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کا کیپٹل پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ 10,000 پر منتھ انویسٹ کر رہے ہیں، 1 لاکھ کر رہے ہیں، 10 لاکھ کر رہے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ اپنے سیکٹرز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر آف سیکٹرز کو بیسکلی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب KMI30 سے جو مارکیٹ سگنل ہے نا وہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے، جب KMI30 جو ہے اپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ رسک آن موڈ میں ہوتا ہے، بیسکلی لیکویڈیٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھتا ہے۔ اگر KMI30 ڈاؤن ٹرینڈ میں چلا جائے تو یہ سگنل ہوتا ہے کہ بگ انویسٹرز جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو ریڈیوس کر رہے ہیں۔ KMI30 بیسکلی مارکیٹ کا حلال سینٹیمنٹ انڈیکیٹر ہے ایک قسم کا۔ اب اس میں آپ جو لیٹسٹ KMI30 کی لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں آپ کے پاس سیریل اور جو ہے وہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، FFC آپ کے پاس ایک کہہ لیں کہ فرٹیلائزر کی کمپنی ہے، سینرجی موجود ہے، PPL ہے، PAEL ہے، سسٹم کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بہت اچھی اس نے ریٹرنز ابھی کیپٹل گین کے حوالے سے پچھلے کچھ منتھس میں دیے، فیوریٹ سٹاک رہا بہت سارے سوئنگ ٹریڈرز کا، بہت سارے لانگ ٹرم انویسٹرز کا۔ FFC کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ نیوز تھی کہ یہ اس سال جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کے اندر شامل ہوا، اور نہ صرف یہ شریعہ کمپلائنٹ ہوا بلکہ اس نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ KMI30 میں بنا لی، اور اسی طرح سے SNGP ہو گیا، SSGC ہو گیا، یا OGDC ہو گیا، میفل لیف ہو گیا، یہ سارے ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاکس میں سے بھی آ جاتے ہیں۔ سٹی فارما لو کیپ کمپنی رہی لیکن اس نے بھی اپنے آپ کو اس بار KMI30 میں اپنی پوزیشن کو لاک کیا۔ اسی طرح سے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 30 سٹاکس جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں سازگار جو ہے وہ رکشے بنانے کی کمپنی ہے، اور اس نے بھی اس سال بہت ہیوی ریٹرنز دیے۔ ماری جو ہے اس نے پچھلے سال بونس دی، شیئرز اناؤنس کیے، اس سال اس کی پوزیشن اپنے
हिसाब से सही एक कह लें कि 500 से 600 के दौरान में ये ट्रेड होता रहा है। और गैल जो है उसने साल शुरू में 300 से स्टार्ट किया था और तकरीबन 550 के अराउंड पे वो पहुंचा। उसकी वजह भी यही थी कि उसकी सेल्स, उसकी जो नई प्रोडक्ट्स थी वो मार्केट में आई और उसकी सेल्स बढ़ी और इस तरीके से नई प्रोडक्ट्स की इंट्रोडक्शन हो गई। तो यानी इनमें जितनी भी कंपनीज हैं आप देखेंगे कि इनकी या तो कोई नई कोलैबोरेशन थी, इनके या तो कोई नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, या फिर इन्होंने अपनी मतलब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने सब ने अपनी जो सेल्स थी उनको इंक्रीज़ किया था, अपने बिजनेस मॉडल्स को इंक्रीज़ किया था और उसकी वजह से ये आज KMI30 का हिस्सा है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी पूरे पोर्टफोलियो को अरेंज कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे सेफ इंडेक्स होता है, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंगली आप आराम से अपने पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट कर सकते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।